شروع کریں میرا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پر دیے محمد و آل محمد کی شان۔ آج کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ رمضان بھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں پروردگار عالم کی بات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور تمام مومنین کو اور تمام انسانوں کو تمام وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائیں۔ احکام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نجاسات کے حوالے سے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ اب ایک نئے مرحلے میں پہنچ رہی ہے۔ نجاسات ہم نے بیان کر دی ہے، فہرست بیان ہو گئی ہے، اب ان سے مربوط جو احکام ہیں وہ احکام آپ کی خدمت میں آج بیان کیے جانے ہیں۔ جو احکام بیان کیے جانے ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ متنجس چیز کا کھانا پینا اور کھلانا پلانا، ان دونوں کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم متنجس کہتے ہیں تو متنجس سے مراد ہماری کیا ہے۔ متنجس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ذات میں پاک ہیں، جو اپنی ذات میں پاک ہیں اور کسی وجہ سے یہ نجس ہو گئی ہیں۔ اردو زبان میں تو ہم کہتے ہیں کہ نجس ہو گئی، لیکن حقیقت میں کیا ہے، جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے متنجس ہو گئی ہے، یعنی کہ اپنی ذات میں پاک ہے، کسی نجس العین سے اس طریقے سے ٹچ ہوئی ہے کہ ایک کی رطوبت دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاک چیز ایک نئی حالت میں آ گئی ہے، جسے عربی زبان کے اعتبار سے فقہی ٹرمز میں متنجس کہا جاتا ہے، اور ہم اسے اردو زبان میں عام بول چال میں نجس کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر آ کے جس نجس کی بات کر رہے ہیں وہ نجس العین نہیں ہے بلکہ متنجس ہے۔ نجس العین کا بھی اس حد تک جو بھی مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہی ہے، لیکن اس وقت یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ متنجس کا ہے۔ ذہن میں رہے کہ متنجس کا کھانا پینا حرام ہے، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکلف انسان کو نجس چیز کا کھلانا پلانا بھی حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکلف کتنے کہتے ہیں؟ مکلف اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر وظیفہ شرعیہ آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کیا کہوں، لیکن وظیفہ شرعیہ کس پر آتا ہے؟ وہ آتا ہے وہ انسان جو بالغ ہو اور دیوانہ نہ ہو۔ یہاں پر مکلف سے مراد یہی ہے کہ مکلف انسان کو نجس یعنی متنجس چیز کا کھلانا پلانا حرام ہے۔ مکلف کون؟ مکلف وہ کہ جو بچہ نہ ہو اور جو دیوانہ نہ ہو۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ بچے کو متنجس چیز کھلانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیا دیوانے کو متنجس چیز کھلانا جائز ہے؟ جی ہاں، اسے بھی متنجس چیز کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر بچہ یا دیوانہ جسے ہم اردو عام فہم زبان میں کہتے ہیں پاگل، کہ جو اپنی عقل کھو چکا ہے، اپنے حواس کھو چکا ہے، وہ اگر کسی نجس چیز کو کھا رہے ہوں تو ہمارا ان کی نسبت سے کیا کوئی وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو چاہے وہ بچہ کسی متنجس چیز کو کھا رہا ہو، نجس چیز کو کھا رہا ہو، چاہے کسی پاک چیز کو نجس ہاتھ سے کھا رہا ہو، دونوں صورتوں میں اگر بچہ یہ دیوانہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو ہمارے لیے اسے روکنا ضروری نہیں ہے۔ کھا رہا ہے تو کھانے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فقہی اور شرعی اعتبار سے ہے۔
ورنہ حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ، تربیت کا لحاظ، متولی کو اپنے اس دیوانے کی پر جو ہے وہ جو حاکمیت حاصل ہے، جو ولایت حاصل ہے اس بچے پر، اس کا لحاظ تو رکھنا ہے۔ مثال کے طور ٹھیک ہے کہ جناب علی جو ہے نجس کا کھانا اس کے لیے نسبت سے حرام نہیں تھا اور میرے لیے روکنا بھی واجب نہیں تھا، لیکن اگر وہ زیادہ مقدار میں کھا لے جس کی وجہ سے اس کی جناب علی طبیعت خراب ہو جائے، مریض ہو جائے، یہ تو پھر ولی کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں پر آ کے ولی کا وظیفہ زندہ ہو جائے گا، لیکن ایک عام آدمی کی نسبت سے یہ جناب علی روکنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آس پاس میں کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہے اور ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں خلل آئے گا، یہ بچہ مریض ہو جائے گا، تو ہم بالکل بے تفاوت ہو کر بیٹھے ہیں۔ عنوان ثانوی میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال معاشرے میں جو بچے ہیں روکنا واجب نہیں ہے، لیکن محبت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو اس کام سے بچایا جا سکتا ہے، نہ کہ وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے بلکہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو بالآخر یہ تو ذمہ داری بنتی ہی ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس، متنجس چیز کو فروخت کرنا یا عاریتاً کسی کو دینا۔ دیکھیے جب ہم کسی چیز بیچتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے چیز آپ کو دی اور آپ نے اس کے بدلے میں مجھے پیسہ دیا اور وہ چیز لے کر چلے گئے، میں پیسے کا مالک بن گیا اور آپ بن گئے اس چیز کے مالک جس کا آپ نے مجھ سے معاملہ کیا ہے۔ اس کام کو کہتے ہیں خرید و فروخت۔ لیکن ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم ایک دوسرے سے کچھ چیزیں مانگ کر استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کچھ چیزیں مانگ کر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مثال کے طور پر مجھے کال کرنی ہوتی ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں جناب علی آپ مجھے اپنا موبائل دیں گے، ایک فون کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے کسی جگہ پر جو ہے وہ سفر پہ جانا ہے اور میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے لیکن آج خراب ہو گئی ہے، میں نے کہا جناب علی آپ اپنی موٹر سائیکل مجھے عاریتاً دیں گے، یا جناب علی جو ہے وہ کبھی لباس لیا جاتا ہے، کبھی قلم لیا جاتا ہے، آس پاس میں ہماری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم عاریتاً لیتے ہیں۔ عاریہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی چیز لیتے ہیں تو وہی چیز آپ نے واپس کرنی ہوتی ہے۔ عاریہ اور ادھار میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے نے جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز کھانے پینے کی ادھار لی ہے، دکان والے سے گئے ہیں اور دکان والے سے آپ نے ادھار آٹا خریدا ہے مثال کے طور پر، تو یہ عاریہ نہیں ہے، یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آ کے آپ اس کو آٹا واپس نہیں کریں گے بلکہ آپ آٹے کے مالک بن چکے ہیں، آپ اسے پیسے دیں گے نا۔ لیکن آریہ میں کیا ہوتا ہے، آپ جو چیز لیتے ہیں وہی چیز آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے، اور جب تک وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ امین ہوتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے موٹر سائیکل کی، یا مثال کے طور پر کسی کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کے لیے لیا ہے آپ نے، یا کسی سے کتاب مانگ کر لائے پڑھنے کے لیے، یا جناب نے موبائل کی میں مثال دے چکا ہوں کہ جن چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں اور واپس کر دینا ہوتا ہے وقت معینہ پر، اسے عاریہ کہتے ہیں۔ تو نجس چیز کو فروخت کرنا یا عاریتاً کسی کو دینا، کیا یہ جائز ہے، اشکال ہے، مشکل ہے یا مشکل نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ متنجس چیز کہ جس کو پاک کرنا ممکن ہے، اگر پاک کرنا ممکن ہے اسے، تو اسے بیچنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے عاریہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے خود بخود نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نجس چیز کا بیچنا صحیح نہیں ہے، اشکال رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسی متنجس چیز کہ جس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو اس کا بھی بیچنا جناب علی کیا رکھتا ہے، اشکال رکھتا ہے، عاریتاً کسی کو دینا مشکل ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات تھی ہماری کہ جناب علی آپ اور ہم اپنی متنجس چیز کسی کو اگر بیچنا چاہے، عاریتاً دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس متنجس چیز کو پاک کرنا ممکن ہو۔ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو عاریتاً دینا صحیح نہیں ہوگا، اور جناب علی جو ہے وہ اسے بیچنا بھی صحیح نہیں ہوگا، معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کیا جب ہم وہ متنجس چیز جو بیچ رہے ہیں، جس کا مسئلہ ابھی ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی نے جو ہے وہ سوال کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے،
میں مسئلہ مکمل کر دوں. یہ مسئلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، مکمل ہو جائے تو پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ اپنا سوال جو ہے جب تک چیٹ باکس میں ڈال دیں مسئلہ نہیں ہے. تو بات معذرت چاہتا ہوں، میرا نیٹ بند ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ اس مسئلے کو میں آگے سے بڑھاتا ہوں. تھوڑی سی زحمت ہوگی آپ لوگوں کو، انشاءاللہ صبر کیجیے. جی، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ جب کوئی متنجس چیز کو پاک کرنا ممکن ہے تو اس کو فروخت کرنے اور عاریہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سامنے والے کو جو متنجس چیز ہم جس کا پاک کرنا ممکن ہے وہ جو دے رہے ہیں عاریتاً یا فروخت کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں کیا ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ اس کو جو ہے وہ یہ چیز نجس ہے، یا یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر دو شرائط موجود ہوں، جو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا میں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے. اگر وہ دو شرائط دونوں کے دونوں موجود ہوں تو سامنے والے کو اس مال کے نجس ہونے کی اطلاع دینا واجب ہے. یعنی کہ وظیفہ بن جائے گا کہ آپ سامنے والے کو اس مال کے نجس ہونے کی اطلاع فراہم کریں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے والا اس خطرے میں ہو کہ وہ مندرجہ ذیل وظیفہ شریعہ میں اس کے مندرجہ ذیل وظیفہ شریعہ میں اشکال پیدا ہو. جو ہے وہ اس وظیفہ شریعہ میں اشکال پیدا ہو جائے گا. کون سے وظیفہ شریعہ میں اشکال پیدا ہو جائے گا؟ مثلا وہ نجس چیز کو کھا یا پی لے گا. نجس چیز کو وہ کھایا پی لے گا،
یہ اس کی مشکل ہو جائے گی سامنے والے کی، یا جس واجب نماز کے لیے وضو یا غسل کرنا ہے اس چیز کی وجہ سے اس کا وہ وضو، واجب نماز کا وضو یا غسل اس کا باطل ہو جائے گا۔ مثال دے کے سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سامنے والے کو ایک بالٹی بیچی ہے، ایک بالٹی بیچی ہے، اور اس بالٹی کے بیچنے کی وجہ سے معلوم ہے کہ وہ اس بالٹی سے مثال کے طور پر وہ پانی بھر کے اس بالٹی میں غسل کرے گا۔ واضح ہے کہ تو اب ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اگر اس بالٹی سے وضو کرے گا تو اس کا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، سب غسل باطل ہو جائے گا۔ اگر 6 سال کے بعد ہی پتہ چلے کہ فلاں لوگ جس نے جو کام کیا تھا وہ جناب علی اس کا جو فلاں لوگ نے جو کام کیا تھا وہ اس کا کیا تھا، غسل باطل تھا، تو اب اس کو اس دن کی نمازیں سب پڑھنی پڑیں گی، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یا مثال کے طور پہ کسی کو ہم نے جناب علی عاریتاً گلاس دیا ہے، اندر سے نجس ہے، معلوم ہے کہ گلاس پینے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس میں پانی پی کے وہ استعمال کرے گا، ید مسلم سے لے کر جا رہا ہے وہ تو پاک سمجھ کے جائے گا، لیکن حقیقت میں ہم نے اس کو نجس دیا ہے۔ تو یہاں پر آ کے یہ دو شرائط، پہلی شرط یہ تھی کہ سامنے پیدا ہو جائے گا، نجس چیز کھا پی لے گا، یا اس کا واجب نماز کا وضو یا غسل باطل ہو جائے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یہ حالت ہو، اور دوسری جناب علی جو کیفیت ہے، اب اسی پہلی والی شرط کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں کہ لہٰذا اگر مخالفت احکام کا خطرہ نہ ہو، ہم اس کو وہ چیز دے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی مخالفت احکام نہیں ہوگی، مثال کے طور پر ہم نے اسے جو ہے وہ باجرہ جسے آپ کہتے ہیں جانوروں کے کھانے کا جو ہوتا ہے، وہ باجرہ ہم نے اس کو فروخت کیا ہے اور وہ نجس ہے، معلوم ہے کہ وہ باجرہ وہ مرغیوں کو لے جا کے کھلا دے گا، تو مخالفت احکام کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ یا احکام کی مخالفت تو ہوگی لیکن وہ والے دو احکام نہیں جو ہم نے بیان کیے، وہ کون سے والے کہ نجس کھانے پینے والا اور واجب نماز کا غسل یا وضو باطل ہونے والا، یہ مشکل نہیں ہے۔ یا ہو یعنی مخالفت کا خطرہ ہو لیکن وہ احکام نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے جیسے والے جیسے ہوں، یعنی کیا مطلب کہ اگر مجھے علم ہو کہ میں نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز باطل ہے، لیکن میں نماز پڑھ لوں اور بعد میں مجھے معلوم ہو کہ میری لباس نجس تھا تو میری نماز صحیح ہے۔ تو علم کا یہاں پر جو ہے وہ ہیر پھیر آ رہا ہے، اس چیز میں کوئی اتنی گڑبڑ نہیں ہے، مسئلہ آ رہا ہے شرط علمی ہے وہ، تو اگر ایسی مخالفت لازم آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اطلاع دینا واجب نہیں رہے گا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط جناب یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہو کہ سامنے والے کو جب اطلاع دی جائے گی تو تو وہ سامنے والا ہماری اطلاع کے مطابق عمل بھی کرے گا، لحاظ بھی کرے گا۔ اگر وہ لحاظ نہیں کرے گا، نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو آپ نے اس کو بتا بھی دیا تو وہ اس کو اگنور کر دے گا۔ مثال کے طور پر فرض کریں، مثال بنا رہا ہوں، خدا نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہو کہ ہم نے کسی کو جناب لی جو پانی بیچا اور پانی نجس تھا، ہم نے بتا دیا اب یہ پانی کو پاک کرنا ممکن ہے کہ پانی خود سے متصل ہو جائے صحیح ہو جائے گا، ہم نے بتا بھی دیا اس کو جناب لی یہ پانی نجس ہے، اس نے کہا کہ نہ کوئی بات نہیں میں نجس پیوں گا، میں آج تک کون سا نجاست طہارت کا خیال رکھتا ہوں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو لہٰذا اس کو بتانا بھی واجب نہیں ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ چیز بیچ تو سکتے ہی تھے، اور ان دو شرطوں کے ساتھ اس کو بتانا بھی آپ کے لیے لازم نہیں رہ گیا۔ اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب کوئی انسان نجس چیز کو استعمال کر رہا ہو، نجاست کا وہ استعمال کر رہا ہو، تو کیا اسے اطلاع دینا میں تھرڈ پارٹی ہوں؟ وہ مثال کے طور پر نجس چیز کھا رہا ہے خود سے، یا وہ نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ نجس پانی سے وضو کر رہا ہے، تو کیا میرا وظیفہ، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے اطلاع دوں کہ جناب عالی آپ جو چیز کھا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں وہ نجس ہے، یا آپ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس نجس ہے، یا آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں وہ وضو کا پانی نجس ہے؟ کیا میرا وظیفہ ہے، کیا مجھ پر لازم ہے کہ بیان کروں؟ تو آیت اللہ سستانی فرماتے کہ نہیں، آپ کا وظیفہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے،
آپ کے لیے بتانا واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ تھوڑی سی اس میں وضاحت آ رہی ہے، ایک لیکن ہے، ایک ایکسیپشن ہے جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں، لیکن فی نفس سے ہی اس کا بیان کرنا میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر انسان نے بیان نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جو اگلا مسئلہ ہے، لیکن اگر دو شرائط موجود ہوں تو سابقہ مسئلے میں اطلاع دینا واجب ہے، جو ابھی بھی ہم نے بیان کیا کہ کوئی چیز نجس پانی کو چیز کو استعمال کر رہا ہے، نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یا نجس پانی سے وضو کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ بیان کرنا واجب نہیں ہے، اگر بیان نہیں کیا تو وظیفہ شریعہ کی مخالفت نہیں کی، ہم نے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر دو شرائط موجود ہوں تو پھر وہاں پر ہم پر وظیفہ بن جاتا ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم سامنے والے کو بتائیں بھی کہ جناب علی یہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں یہ پانی نجس ہے، یہ غذا جو آپ تناول کر رہے ہیں یہ غذا جو ہے وہ نجس ہے، یہ جناب علی جو ہے وہ آپ نے لباس پہن رکھا ہے یہ لباس نجس ہے۔ ہمارا وظیفہ بن جائے گا بیان کرنا اگر یہ دو شرائط موجود ہوں۔ شرط اول کیا ہے؟ سامنے والا ایسا کام انجام دے رہا ہو جس سے شارع کسی صورت میں راضی نہیں ہے، حتیٰ اس شخص سے جسے موضوع کی خبر نہ ہو، اور حتیٰ نابالغ سے۔ کیا مطلب یہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن سے پروردگار عالم کسی طور پر راضی نہیں ہے کہ مکلف ان کاموں کو انجام دے۔ جب وہ راضی نہیں ہے پروردگار عالم مکلف کسی طور پر بھی، حتیٰ یہ کہ پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی جہالت میں بھی اس کام کو انجام دے جائے، حتیٰ کوئی نابالغ بچہ بھی اس کام کو انجام دے، پروردگار اس سے راضی نہیں ہے۔ جیسے شراب پینا، جیسے جو ہے وہ سور کا کھانا، یا جیسے کہ جو ہے وہ ہلاکت والا زہر کا استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر جناب علی میرے پاس ایک مشروب رکھا ہوا ہے جسے میں پاک سمجھ رہا ہوں اور پی لوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا، اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ شراب ہے اور میں اسے پانی سمجھ کے یا مشروب سمجھ کے استعمال کروں گا تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جناب علی پروردگار عالم راضی نہیں ہے کہ کسی صورت میں ایک انسان جناب علی شراب کو استعمال کرے یا سور کا گوشت کھائے یا جناب علی زہر کو استعمال کرے، وہ راضی نہیں، حتیٰ جہالت کی صورت میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے والا جس چیز میں مبتلا ہو گیا وہ اس قسم کی ہو، یعنی کہ وہ شراب پی رہا ہو یا مثال کے طور سور کھا رہا ہو۔ اب یہ ہلاکت والا زہر کا کھانا یہ شاید ہماری مثال سے اتنا تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہ وہ نجس چیز جو استعمال کر رہا ہے پانی ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو اب نجس بھی ہو گئی، ہمیں بتانا تو نہیں ضروری تھا، لیکن اب اگر اس کو روکنا ہمیں وظیفہ بن جائے گا، بتانا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خود مکلف یعنی میں سامنے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والا نجس چیز کا استعمال کر رہا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا وظیفہ ہے کہ بیان کرنا، وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پر آ کے ایک اور شرط لگ رہی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ خود مکلف یعنی میں اس خطرے میں ہوں کہ مندرجہ ذیل احکام کی مخالفت کر بیٹھوں گا۔ وہ کیا ہے کہ میں اس کے نجس کے استعمال کرنے کی وجہ سے میں اس بات میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ کل کلا کو خود میں نجس چیز کھا پی لوں اور مجھے خبر ہی نہ ہو، یا جناب لی وہ شخص نجس چیز کھا پی لے گا، میں جناب لی نجس چیز کھا پی لوں گا، یا جناب لی میرے واجب وضو کا نماز کا وضو یا غسل میں باطل ہو جائے گا نجس چیز سے کر رہا ہوں۔ مثال دے کے دوں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پر وہ شخص جو ہے وہ نجس لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس نجس لباس کے ساتھ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہر جگہ آتا جاتا بھی ہے، پانی بھی پیتا ہے اور برتن بھی وہ دھوتا ہے، بات تو نہیں کر رہا ہے اس کو۔ اب اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو نتیجتاً کھانے پینے کی چیزیں نجس ہو جائیں گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں بھی جہالت کی وجہ سے یہ صحیح لیکن نجس کھا پی لوں گا۔ یا جناب علی جو ہے وہ اپنے اس نجس لباس کے ساتھ واش روم میں جائے گا اور جناب علی بیسن کو نجس کر دے گا اور بیسن کا نل کی پانی نجس ہو جائے گا، اسی میں وضو کروں گا، اس میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو مثال اب یہاں پہ دے رکھا ہے ہم نے، یہ دوسری شرط ہے۔ اگر اس قسم کی بات ہے، مثلا اس شخص کے ساتھ ایسی معاشرت ہو کہ اگر نہ کہے تو اس کا اپنا گھر نجس ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ نجس چیز کھانے پینے میں مبتلا ہو جائے، یا واجب نماز کا وضو نجس پانی سے کر بیٹھے، اگر یہ دو شرائط موجود ہیں تو اس صورت میں ہمارا وظیفہ بن جائے گا کہ ہم سامنے والے کو بتائیں کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نجس ہے، اس کو روکنا ہمارا وظیفہ بن جائے گا۔
درود پڑھ دیے محمد والے محمد کی شان میں، اگرچہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ آج کا درس کافی ڈسٹرب ہوا، میں 2 مرتبہ آپ لوگوں سے جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس مسئلے میں، لیکن اب یہ آگے چل رہی ہے بحث ہماری۔ اگر ساتھیوں کے ذہن میں ہو کہ ہماری بحث چل رہی تھی دجال کی خروج کی نشانیاں اور علامتیں، وہ نشانیاں اور علامتیں کہ جس کے بارے میں جو روایت آئی تفصیل سے ان کو ہم بیان کر رہے تھے۔ الٹیمیٹلی میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ راوی نے جب امام سے سوال کیا تھا تو الٹیمیٹلی وہ یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ تو چونکہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ امام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، تو سوال اس نے اس طریقے سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ تو امام نے اس کو نشانیاں بتانے شروع کی تھیں اور بیان کی ہیں مکمل، بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ہم بہت ساری بیان بھی کر چکے ہیں، اور یہ موضوع ہمارا کافی طولانی ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اس کو جلدی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ موضوع مکمل کسی طریقے سے ہو جائے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ساری نشانیوں کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں، کچھ سلیکٹڈ چیزوں کا اب خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ 32ویں جو نشانی امام نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وصدق القاذب، کاذب یعنی جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، کاذب کی تصدیق کی جائے گی، یعنی کہ جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا تو لوگ اس کی تکذیب کریں کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ انحطاط کا سمجھنے عروج ہے، انحطاط اخلاقی کا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹے ہو جائیں گے، جو شروع کی علامتوں میں ہم نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگ جھوٹے ہو جائیں گے، لوگ جو ہے وہ کثرت سے جھوٹ بولیں گے، وہ نشانی میں بھی ہم نے جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ اور اب جو بات آ رہی ہے یہاں پر آ کے وہ یہ ہے کہ جھوٹے کی معذرت چاہتا ہوں، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ جھوٹ ہے لیکن پھر بھی اس کی تصدیق کریں گے، اور اس میں ہم مبتلا ہیں۔ میں آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس میں اگر ہم غور کریں تو عام حالات میں ہم جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اخبار جھوٹ لکھتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب علی ٹیلی ویژن کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے یہ اینکر بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہم ان کو جھوٹا کہتے ہیں لیکن مقام عمل میں ہم ان کی تصدیق ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں، کسی کا عیب نکال رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں ہمیں اتنا لذت اور مزہ آنے لگا ہے کہ ہم جھوٹوں کی بھی جو ہماری من پسند بات ہو، اگر وہ جھوٹا بھی بول رہا ہو تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے کی بات کو رد کرو، لیکن ماننے سے پہلے تحقیق کر لو۔ این ممکن ہے کہ وہ جھوٹا سچ کہہ رہا ہو، جب سچ کہہ رہا ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا، لیکن قانون یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی جھوٹا آدمی خبر لے کر آ رہا ہے جس پر تمہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، جب وہ بات کہہ رہا ہے تو اس بات کی تحقیق کر لو۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر امام نے یہی فرمایا کہ جس زمانے میں وصدق القاذب، جھوٹوں کی تصدیق ہونے لگے، وہ زمانہ سمجھ لو کہ دجال کے خروج کا زمانہ ہے۔ وَأْتُوا مِنَ الْخَائِنِ، 33ویں جو علامت بیان کی ہے، خائن کو امین بنا دیا جائے گا، اور ہم خود بنائیں گے، کثرت سے بنائیں گے۔ ہم دیکھ لیجئے کہ ہم پتہ نہیں کس کس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں
ہمارے ملک کے حکمران کہ جنہیں ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، جنہیں ہم سلیکٹ کرنے جاتے ہیں، جس کے لیے ہم دلیلیں قائم کرتے ہیں کہ ووٹ دینا واجب ہے، ووٹ یہ کرنا واجب ہے، حقیقت میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا ووٹ دے کر امین بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں، اپنی گفتگو میں جانتے ہیں ان سے بڑا کوئی خائن نہیں ہے، اور یہ بات پورا معاشرہ کثرت سے کر رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ صرف مسلم معاشرے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ پوری دنیا میں یہی کام مسلسل اور بار بار کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو شعور نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے چیزوں کو ہمارے سامنے لیپا پوتی کر کر اور رنگ کر کے اور پریزنٹیشن کر کے پیش کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا باطل بھی حق لگنے لگتا ہے، کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ سیدھے ہو گئے۔ یہ کبھی سیدھے نہیں ہونے والے، ان میں کبھی سیدھا پن نہیں آئے گا، ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کچی ہے، کیونکہ یہی تو ان کا کاروبار ہے، اسی سے تو وہ کماتے ہیں۔ جب ایسا ہے دوستوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب خائنوں کو امین بنا دیا جائے گا، ہم بھی ایسا ہی، بہت سارے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ خائن ہیں، لیکن ہم اپنی ذاتی امانتیں بھی ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ دوستوں عزیزوں ایسا نہ کیجیے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، صدقات اور خیرات کے دن چل رہے ہیں، اس وبا کے زمانے میں ہم سب کسی نہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدارہ اپنے ہاتھ سے مدد کیجیے، خود مدد کیجیے جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کسی پر بھروسہ کرنے کی؟ کیا آپ کے ارد گرد میں، آپ کے آس پاس ضرورت مند لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ارد گرد میں محتاج لوگ نہیں ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے حوالے پیسہ کریں اور بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگائیں، اس کے بارے میں ہماری مینٹلٹی یہ ہو کہ یہ خائن ہے؟ جب ہم اسے خائن سمجھتے ہیں تو اسے امین کیوں بناتے ہیں؟ بس اس کے اندر ہماری مینٹلٹی کا فرق ہے۔ زمانہ آئے گا ایسا، اور آ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جس کو خائن سمجھتے ہیں اسی کو امین بنا دیتے ہیں۔ وَأْتُمِنَ الْخَائِن، اور خائن کو جب امین بنا دیا جائے گا، اس کے سپرد امانتیں کر دی جائیں گی، تب وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں جو ہے وہ دجال خروج کرے گا۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ غور و فکر کریں گے، لوگ بحثیں کریں گے، لوگ اپنے اوقات کو صرف کریں گے، لیکن ان کا مقصد کبھی بھی دین نہیں ہوگا۔ اگر دوسری چیزیں بھی ہوں اور دین بھی ہو تو برا نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے دنیا کے بارے میں ہی تفقع آدمی کرتا رہے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہے، تو یہ انحطاط ہے اسلامی معاشرے کا، انحطاط ہے ایک مذہبی معاشرے کا، کہ جہاں پر مذہب کے پیروکار ان کے تفکر، ان کے دماغ کے استعمال ہونے کی جگہ، ان کا تفکر کی جگہ فقط و فقط دین کے علاوہ کہیں اور ہے۔ وہ سب جگہ اپنا دماغ استعمال کرتے، اپنی عقل استعمال کرتے، نہیں کرتے تو دین میں نہیں کرتے۔ لہٰذا دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے دین میں تفکر کرو، دین کے بارے میں سوچو کہ تمہارا عقیدہ توحید پر کیا ہے۔ خداوند متعال یہ بلائیں نازل کر کے تمہیں کس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بلائیں آتی ہیں تو تم فقط اور فقط دنیا کے پیچھے مت بھاگنے لگو، تم فقط اور فقط طبیبوں کے پیچھے نہ جاؤ، تم فقط اور فقط نسخوں کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ طبیب اور نسخوں کے علاوہ تمہیں جانا چاہیے کس مقام پر؟ اس مقام پر کہ جہاں مسبب الاسباب ذات پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو ہر دوا کو اثر دیتی ہے، جو ہر چیز کی مؤثر ذات پروردگار عالم کی ہے۔ آپ استعمال کیجئے جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے، جو طبیب آپ کو دے رہا ہے، جو حکیموں نے جو باتیں کی ہیں، یہ کرنا وظیفہ ہے انسان کا، لیکن یہ وظیفہ دین یہ کہتا ہے کہ مسبب الاسباب پروردگار عالم کو سمجھو، اس ذات کو سمجھو کہ جس نے ان چیزوں کو سبب قرار دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے شام تک تم یوٹیوب اور فیس بک پر صرف اور صرف اس مرض کا علاج تلاش کرتے رہ جاؤ اور کبھی تمہیں موقع نہ ملے پروردگار عالم سے دعا کرنے کا، پروردگار عالم سے دعا کرنے کا، اہل بیت سے توسل کرنے کا۔ یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا وظیفہ ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ طبیب کی طرف نہ جائیے، یہ نہیں کہہ رہا آپ حکیم کی طرف نہ جائیے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں کانشیس نہ رہیں، یہ سب کچھ کریے، لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسبب الاسباب ذات پروردگار عالم کی ہے، وہ اگر چاہے تو آگ گلزار ہو جاتی ہے، وہ اگر چاہے تو چھری کاٹنا چھوڑ دیتی ہے، وہ اگر چاہے تو ختمی مرتبت کے ایک لعاب دہن سے پورا کے پورا کنواں میٹھا ہو سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو خاک شفا کو شفا قرار دیتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ان چیزوں سے استفادہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خاک شفا کو شفا کے طور پر جو آدمی استعمال کر رہا ہے کہ وہ محض خاک کو دیکھ رہا ہے، یا اس خاک کے پیچھے امام حسین کو دیکھ رہا ہے اور امام حسین کے تناظر میں پروردگار عالم کو ملاحظہ کر رہا ہے؟ کیا یہ وسائل ہمیں نہیں فراہم کیے گئے؟ کیا اس طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا کہ ہم صدقات اور خیرات کرنے کے بعد اپنے مریضوں کا علاج کریں؟ کیا روایات میں ہمیں نہیں اکسایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنی مشکلوں کو حل کرو؟ بالکل اکسایا گیا ہے، اس طریقے سے ہمیں اپنی مشکلیں حل بھی کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 41ویں جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ کہ لوگ دین کے علاوہ غور و فکر کریں گے لیکن دین میں غور و فکر بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور 42ویں علامت یہ ہے وَآثَرُوا عَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى عَمَلِ الْآخِرَةِ لوگ دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل پر ترجیح دیں گے، جس کو بڑے دھڑلے سے لوگ کہیں گے کہ بھیا دنیا کا سودا تو نقد ہے اور آخرت کی بات تو ادھار ہے، اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کہ کس کو خبر ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہوگی، دنیا ہے تو دنیا سے استفادہ کر لیا جائے۔ یہ اگر ہر ایک کی سوچ بن جائے، یہ اگر ہر ایک کی مینٹلٹی بن جائے، تو پھر وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب امام فرماتے ہیں کہ دجال خروج کرے گا وَآثَرُوا عَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى عَمَلِ الْآخِرَةِ کہ دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل پر لوگ ترجیح دیا کریں گے اور ترجیح دیں گے۔ اور آخری علامت آج کی حد تک ہے کہ وَلَبِسُوا جُلُودَ الظَّعْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ بھیڑ کی کھال کو بھیڑیے کے دل پر پہنیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، بھیڑ اور بھیڑیا دونوں الگ الگ جانور ہے۔ بھیڑ جسے آپ کہتے ہیں دمبا، دمبے کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ سب کے سب بھیڑ کہلاتی ہیں۔ بہت ہی بھولا بھالا سادہ سا جانور ہے جو علامت شمار کیا جاتا ہے بھول پن کی۔ حتیٰ اردو زبان میں تو محاورے کے طور پر بھیڑ چال مشہور ہے کہ جب ایک کام کو سارے لوگ کرنے لگے تو اسے کہتے ہیں بھیڑ چال، کہ جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، تفکر نہیں ہوتا، بہت ہی سلاست کے ساتھ یہ چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ تو لبسوا جلود الظعن علی قلوب الذئاب کہ لوگ جناب علی جو ہے وہ بھیڑیوں کے قلب پر، یعنی کہ دل بھیڑیے کا ہے، اور بھیڑیا علامت ہے نیرنگی کی، چالاکی کی، دھوکہ دہی کی، یعنی کہ لوگ اندر سے بھیڑیے ہوں گے لیکن اس کے اوپر انہوں نے جو کھالیں پہن رکھی ہوں گی وہ بھیڑ کی ہوں گی، جس کو عام طور پر لوگ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ منافقت ہے۔ اسے منافقت نہیں کہا جاتا، لیکن ایسا ہے کہ اندر سے بھیڑیا ہوگا لیکن سامنے سے بہت ہی شریف بنا کے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ جو میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ ہم دو قسم کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک مذہبی زندگی گزارتے ہیں، کاروباری زندگی گزارتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ہر جگہ پر ہمارا اپنا ایک الگ اور جدا رنگ ہوتا ہے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، چونکہ شب شہادت کی مناسبت ہے تو دو جملے مصائب کے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اس وقت تو بیان نہیں کر سکا، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ اس کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن
اتنا معلوم ہے کہ اس امام نے اس زمانے میں زندگی پائی کہ جب بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگ اپنے عروج پر تھی، جس کی وجہ سے اگرچہ کہ صحیح بات ہے کہ کچھ امام کی طرف نظریں کم تھیں، لیکن مصائب کم روا نہیں ہوئے، مصیبتوں کو کم نہیں ڈالا گیا، حتیٰ یہ کہ امام کے گھر پر آگ لگا دی گئی۔ گھر میں بچے ہوں، اولاد ہو اور آگ لگی ہوئی ہو تو آپ اس بات کو احساس کر سکتے ہیں کہ انسان کا درد کیسا ہوتا ہے۔ آئیے آ کے کربلا میں دیکھیے، کربلا میں جب میرا مولا حسین کو شہید کر دیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی تو سید سجاد میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سید سجاد بلند ہو کر اپنی بیویوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے۔ ارے تاریخ نے تو نقل کیا کہ بیویاں آئی، ارے جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے پر، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، فقط وہ اکیلی نہیں جاتی، فقط وہ تنہا نہیں جاتی، بلکہ میرے مولا سید سجاد کو بھی اپنے ساتھ لیے لیے پھرتی تھی۔ عزیزو، میرے چھٹے امام کے گھر میں بھی آگ لگا دی گئی اور آخر وہ زمانہ بھی آیا کہ ظالموں نے میرے امام کو شہید کر دیا۔ ارے میرا مولا جب شہید ہو گیا تو عزیزو یہ بتائیے کہ شہادت کے بعد گھر کا کیا عالم ہوتا ہے، گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ارے مدینہ تھا، ارے آباد مدینہ تھا، مدینہ میں امام کے چاہنے والے بھی تھے، ارے شاگردوں کی تعداد بھی تھی، ارے چھٹے امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور بڑی شان سے بقیع میں میرے امام دفن بھی کیا گیا۔ لیکن عزیزو آئیے، میرے مولا کے جد مولا حسین، ارے کربلا میں جب ان کی شہادت ہوئی تو کوئی ان کا جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی تکفین کے لیے نہیں تھا۔ ارے کربل کی ہوائیں چلتی تھی، ریگیں کربلا اڑ اڑ کر آتی تھی اور جنازے پر گرتی جاتی تھی، ایسا لگتا تھا ارے ریت کہہ رہی ہو ارے آقا آپ کو کفن نہ ملا تو کیا ہوا، ہم ریت آپ کا کفن بن جائیں گی۔ ارے مولا کوئی آپ کو دفن کرنے نہیں آیا تو کیا ہوا، ہم آپ پر دفن کر دیا گیا۔ سيعلم الذين